عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس قوم کو، ہمیں اور آپ کو اس چیز سے بچنی چاہیے۔ اب سنیے، اگر کسی کو اللہ نے معاوضہ دیا، ان کی بڑی بلڈنگیں بن گئی، اللہ نے ان کو گاڑیاں دے دی، اچھے اچھے مکانات میں رہ رہے ہیں، تو ہم کو یہاں پر یہ کہنا ہے کہ مولا تو ان کے کمائی میں اور بڑھ کر دے۔ یہ تو سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ اگر اللہ کو اللہ دے رہا ہے تو کہیے کہ مولا ان کے کمائی میں اور برکت دے، اور برکت دے۔ پتا جو انسان ایسا کہتا ہے ان کے لیے جو دعا کرتا ہے تو اللہ ان کے دو فرشتے ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ کیا فرشتے؟ دو فرشتے بھیجتے ہیں۔ اب ہماری دعا یا آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ہماری آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ان کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن فرشتے کی دعا تو قبول ہوگی نا، فرشتے کی دعا قبول ہوگی نا۔ جو انسان ایک مومن مسلمان کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے مولا ان کو معاوضہ دیا ہے اور ان کے کمائی میں برکت دے، جو انسان ایسا کہتا ہے تو فرشتہ ان کے لیے، کہنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اللہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور جو انسان حسد کرتا ہے، ارے وہ کیسے ایسے ہو گیا، ان کو کتنی بڑی پیسہ اتنا کیسے آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام نیکیوں کو ہٹا دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، اور ان کے کمائی میں کبھی برکتیں نہیں۔ افسوس وہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب سنیے، جو انسان حسد کرتا ہے، ایک انسان سے حسد کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، جہنم اس کو ایسا پھینکا جائے گا، جہنم ان کو ایسا کھینچے گا، معلوم ہے جہنم میں جب انسان کو ڈالا جائے گا ان کی شکلوں کو بدل دیا جاتا ہے، ان کے شکلوں کو بدل دیا جاتا ہے، ان کے جسموں کو بدل دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم سبوں کا جو یہ چہرہ ہے اور جسم ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ چہرہ مبارک حضور، حسب و نسب کی بات یہ نہیں کہ حضور کا جیسا چہرہ ہے ویسا چہرہ میرا یا آپ کا نہیں، حسب و نسب ملتا جلتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میں آقا کے غلاموں کو اچھی شکل و صورت میں بنا کر ان کو جہنم میں پھینکوں، نہیں، ایسا نہیں کرتا۔ اب بتائیے کیسا کرتا؟ ان کی کانیں ایک ہاتھی کے برابر ہوتی ہے، ان کی کانیں ایک ہاتھی کے برابر ہوتی ہے، اور ان کی پیٹیں ایک پہاڑ کے برابر ہوتی ہے، اور جہنم بھوکا ہے، بھوکا خوفخار ہے جہنم۔ وہ کھانے کے لیے ان کی خوراک، جیسے ہمیں اور آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو کھانا کھاتے ہیں، اسی طریقے سے جہنم بھوکا رہتا ہے، ان کے لیے وہ جسم کو بڑا کر کے ان کی جو حسد کرتے ہیں وہ حسد والے کو پھینک دیتا ہے۔ اللہ عزیزان ملت اسلام، حسد بہت گندی چیز ہے، بہت ناپاک چیز ہے، بہت پلید چیز ہے، بہت پلید چیز ہے۔ عزیزان ملت اسلام، اگر محلے میں، رشتہ داروں میں، کہیں بھی دوست یار کو اگر اللہ نے کوئی اچھی نعمت بخشا ہے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ دعا کرنا۔ پورا مرنا بول دیجیے، کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مولا ان کے کمائی میں اور برکت دے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دے۔ تو اللہ کو یہ جملہ بہت پسند آتا ہے۔ اب یہ بتائیے، ہم کینہ کریں گے، ہم کسی کا دشمنی کر کے ہم کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ان کے قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما دیا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خدا جسے چاہے عزت دے، خدا جسے چاہے ذلت دے، خدا جسے چاہے امیری دے دے، خدا جسے چاہے غریبی دے دے، خدا جسے چاہے بادشاہ دے دے، خدا جسے چاہے فقیری دے دے۔ کس کی مرضی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہمیں اور آپ کے چاہنے سے کوئی انسان کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، کبھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ آپ سنیے، روایتوں میں آیا ہے کہ ایک انسان کی شکایتیں کرتا ہے تو جس کی شکایت ہوتی ہے ان کو ثواب ملتا ہے، یا جو شکایت کرتا ہے ان کو گناہ ملتا ہے۔ بتائیے کتنا فائدے میں ہے وہ انسان۔ اور سنیے،
بدلہ نہیں لینا ہے، اللہ کو یہ سدائے نکالنا ہے۔ ایک رکھا عزیزان ملت اسلامیہ، تو مومن مسلمان کو ایسے زندگی گزارے۔ ہمارا اسلام جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں ہے۔ میرا اسلام پوتر ہے، بہت آسان ہے، جس کو کچھ لوگ ان کو مشکل کر رہے ہیں، مشکل کر کے بیٹھا ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نیکی کی طرف قدم تو نہیں اٹھاتا،